معزز سامعین، ہمارے چینل سڈ رائٹس میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کراچی کے ایک قدیم کالج کی ہے اور یہ واقعہ کالج میں پڑھنے والی ایک لڑکی کے ساتھ پیش آیا۔ یوں تو جن، بھوت یا چڑیل کی کہانی پڑھنا اور سننا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب اپنے ساتھ اس قسم کا پراسرار حادثہ یا واقعہ رونما ہو جائے تو اس کا انجانا سا خوف ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جب میری بیٹی کا داخلہ کالج میں ہوا تو گورنمنٹ کالج کی خستہ اور شکستہ عمارت دیکھ کر میں بہت مایوس ہوئی، کیونکہ میری بیٹی شروع ہی سے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی آئی تھی، جہاں مہنگی فیسوں کے عوض معیاری تعلیمی ماحول دیا جاتا تھا۔ طالب علم وہاں کے ماحول کے عادی ہو جاتے تھے۔ عائشہ کے والد کے انتقال کے بعد مالی مجبوری کی بنا پر مجھے گورنمنٹ کالج میں داخلہ کروانا پڑا۔ وہ پری میڈیکل کی طالبہ تھی، نہایت ذہین، محنتی اور خوبصورت۔ اس کا کالج کیا تھا جو ایک چھوٹے سے جنگل کا نظارہ پیش کرتا تھا۔ ویران کمرے، بڑے بڑے پیپل کے درخت، ویران کوریڈور اور بڑے بڑے میدان، ٹوٹے پھوٹے نل، گندے گندے واش روم۔ غرض یہ کہ یہ عمارت کالج کم اور آثار قدیمہ کا نمونہ زیادہ نظر آتی۔ کالج کا نقشہ دیکھ کر میری بیٹی رونے لگی۔ مما، یہ آپ نے کس کالج میں میرا ایڈمیشن کروایا ہے؟ میرا تو گریڈ اور مارکس بہت اچھے آئے ہیں۔ میں نے کہا، بیٹا یہی کالج تمہارے لیے بہترین ہے۔ وہ میری بات پر چپ ہو گئی۔ وہ کالج جانے لگی، صرف پریکٹیکل والے دن جاتی تھی، باقی میں نے اس کو اکیڈمی رکھ دی۔ ابھی عائشہ کو گئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اس میں نے ایک عجیب سی تبدیلی دیکھی۔ عائشہ جو باتونی قسم کی لڑکی تھی، اب وہ ہمیشہ چپ چپ رہتی۔ کھانا کھانے بیٹھتی تو ایک ساتھ 4 یا 5 روٹیاں کھا جاتی۔ میری بیٹی عائشہ تو نازک دبلی پتلی بچی تھی، وہ آدھی روٹی ہی مشکل سے کھاتی تھی، کہاں اب یہ 4-5 روٹیاں کھا جاتی۔ اب اکثر وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے رکھتی اور اندر کمرے سے اس کی باتوں کی آواز آتی۔ جب میں کمرے میں جاتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ میں پوچھتی، عائشہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو وہ بولتی، مما کسی سے نہیں، میں تو پڑھ رہی ہوں۔ آپ ہر وقت میری CID کیوں کرتی ہیں، جیسے میں کوئی مجرم ہوں؟ اس کی بے دھڑک بات کرنے کے انداز پر میں حیران رہ گئی۔ عائشہ تو ایسی کبھی نہ تھی۔ اس دن میں نے اپنی کولیگ کو عائشہ کے رویے میں تبدیلی کا ذکر کیا۔ یار باقی سب تو ٹھیک ہے، جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ کچھ سپیس مانگتے ہیں، لیکن یہ 4-5 روٹی کھانے والی بات ضرور پریشان کن ہے۔ لہٰذا کسی عالم یا مولوی کو دکھاؤ، کہیں کسی جن یا عصیب کا سایہ تو نہیں ہو گیا۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ آج کے دور میں تم یہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں فکر مند اور پریشان واپس لوٹ آئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر عائشہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اور وہ جس انداز سے کھا رہی تھی میں حیران تھی، جیسے کوئی جانور کھانا کھا رہا ہو۔ میں عائشہ کو غور سے دیکھنے لگی۔ عائشہ نے مجھے دیکھا اور ہنسنے لگی۔ ماما، آپ اتنی حیرانی سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں کہ کسی کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ میں خاموش ہو گئی اور بات بدل دی۔ عائشہ، آج جمعے کا دن ہے، تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ وہ میری بات سنی انسنی کر کے لاپرواہی سے چلی گئی۔ میں اس کی دن بدن بڑھتی بدتمیزیوں پر بڑی پریشان تھی۔ آج عائشہ ابھی سو کر نہیں اٹھی تھی، کالج جانے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ میں عائشہ کے کمرے میں اسے اٹھانے گئی تو عائشہ بستر پر سوئی ہوئی ملی۔ عائشہ اٹھو، کالج جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ میں نے کمرہ صاف کرتے ہوئے اسے اٹھایا۔ وہ سوتے ہوئے بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے بے اختیار اپنی بیٹی پر بڑا پیار آیا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید رات کو عائشہ سوتے ہوئے نل بند کرنا بھول گئی ہے۔ میں واش روم میں نل بند کرنے کے لیے جانے لگی۔ ابھی میں نے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر قدم ہی رکھا تھا تو عائشہ کو ٹوتھ برش کرتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری نظر دوبارہ بیڈ پر گئی تو بیڈ خالی تھا۔ ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ابھی تو تم بستر پر تھی، اتنی جلدی واش روم میں کیسے پہنچ گئی؟ میرا جسم اور میرے پیر یکدم کانپنے لگے اور میں کانپتے قدموں کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ عائشہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عائشہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھی تو میں ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پھر میں دوبارہ کچن میں اپنا ناشتہ لینے گئی تو عائشہ کچن کی سلیب پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ایک عائشہ کھانے کی میز پر اور ایک کچن میں، آخر یہ کیا چکر ہے؟ میں بہت حیران اور پریشان ہوئی۔ جب میں واپس کمرے میں گئی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آج صبح سے ہی میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔
یہ میرا وہم ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور میں اپنے بستر میں لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر عائشہ میرے کمرے میں آ گئی۔ مما، مجھے نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا۔ وہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ عائشہ بے خبر سو رہی تھی۔ بے ساختہ میں نے اس کے ماتھے پر پیار لیا اور گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 1 بج رہا تھا۔ میں نے سوچا صبح آفس بھی جانا ہے۔ میں نے کتابیں بند کی، گھر کے دروازے اور کھڑکیاں چیک کرنے کے لیے اٹھی۔ سب چیزیں چیک کر کے میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ عائشہ کے کمرے پر نظر پڑی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بند کرتی جاؤں۔ جب میں کمرے کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا عائشہ بیڈ پر سو رہی ہے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عائشہ کو تو میں اپنے کمرے میں سوتا چھوڑ کر آئی ہوں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا عائشہ میرے کمرے میں بستر پر سو رہی ہے۔ اوہ میرے خدا! خوف سے میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ ایک عائشہ میرے کمرے میں اور دوسری اپنے کمرے میں۔ اب ڈر اور خوف کے مارے میرا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نے کمرے کے ایک صوفے پر بیٹھ کر پوری رات گزار دی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دونوں میں سے اصلی عائشہ کون ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں ڈر کے مارے وضو کرنے بھی نہیں گئی۔ ساری رات ٹکٹکی باندھے کبھی عائشہ کے بستر پر اور کبھی دروازے کو دیکھتی کہ دروازے سے دوسری عائشہ نمودار نہ ہو جائے۔ جو جو قرآنی آیتیں مجھے زبانی یاد تھی وہ میں پڑھتی گئی۔ آخر کار صبح ہو گئی۔ حسب معمول اب عائشہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مما، کیا ہوا آپ کو؟ اب سوئی نہیں کیا؟ میں اس سے کیا کہتی؟ میں خاموش بیٹھی رہی۔ چلیے مما، میں کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں، اچھا سا ناشتہ بنا دے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں نے بے ساختہ کہا، رکو عائشہ، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہ ہنس کر بولی، آپ پریشان مت ہو مما، وہ چلی گئی ہے، بے فکر ہو جائیں، اب وہ شام کو آئے گی۔ کیا؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ آئیے میرے ساتھ۔ عائشہ نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں بے بسی اور آنسو تھے۔ تم میری بات کا جواب دو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ عائشہ نے بے ساختہ میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے لپٹ گئی۔ مما پلیز اس بات کو چھوڑیں، آج میں پراٹھا کھاؤں گی، چلے کچن میں چلتے ہیں۔ میں خاموشی سے کچن میں کھانا بنانے لگی، لیکن میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ میں ماں تھی اور اتنا جان گئی تھی کہ میری عائشہ کسی تکلیف اور پریشانی میں ہے، مگر کسی قسم کا دکھ، درد اور تکلیف مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی عائشہ نے اس کی وضاحت کی تھی۔ اس لیے میں عائشہ کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ خیر، ناشتہ کر کے وہ کالج چلی گئی اور میں اپنے آفس آ گئی۔ میرا کام میں دل بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک عائشہ کے کالج سے فون آیا اور مجھے فوراً بلوایا گیا۔ پریشان ہو کر میں کالج پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عائشہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگارے جیسی، اور اسے رسی سے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولی، ان لوگوں سے کہو مجھے چھوڑ دیں ورنہ میں تمہاری عائشہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں خود دہشت زدہ ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میری دوست جو کہ میرے ساتھ عائشہ کو کالج لینے آئی تھی، اس نے فون کر کے میرے بھائی اور بھابھی کو سارا احوال دیا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ کالج جا کر عائشہ روزانہ ایک ویران پیپل کے درخت کے پاس موجود اسٹور روم میں چلی جاتی تھی۔ حالانکہ ٹیچر نے منع بھی کیا کہ وہاں مت جایا کرو، مگر وہ باز نہ آئی۔ وہ جب بھی کالج جاتی تو اس اسٹور کے قریب چلی جاتی۔ آج جب ٹیچر نے عائشہ کے بارے میں پوچھا تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ عائشہ اسٹور روم میں ہے۔ ٹیچر نے چوکی دار کے ساتھ اسٹور روم میں جا کر دیکھا تو عائشہ ایک چھپکلی کی طرح دیوار پر موجود تھی۔ وہ ٹیچر خوف اور دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ انسانی روپ میں آئی اور بڑی مشکل سے چوکی دار اور ٹیچر نے عائشہ کو اسٹور سے نکالا۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، ابھی بھی اس کو رسی سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ عائشہ کے گھر آئی۔ میرے بھائی اور دوست نے کسی بزرگ بابا کا پتہ بتایا تھا، مگر اب شام اور رات باقی تھی۔ میرے بھائی اور دوست عائشہ سے بے حد خوف زدہ تھے، اس لیے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔
اور کہا کہ صبح کسی مولوی کو لے کر آئیں گے، مگر بات میری بیٹی کی تھی۔ میرا ڈر اور خوف سب ختم ہو گیا۔ سب کے جانے کے بعد میں نے عائشہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ عائشہ کچھ نہ بولی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر گال پر آ رہے تھے۔ آخر عائشہ نے اپنی بے بسی کا حال مجھے سنایا۔ میں نے عائشہ کو کہا کہ نہا کر وضو کر کے آ جاؤ بیٹا۔ وہ خاموشی سے نہانے چلی گئی۔ میں نے بھی وضو کیا اور میرے بھی خاموش آنسو متواتر آنکھوں سے گر رہے تھے۔ جب میں بے دردی سے اپنے گالوں سے آنسو مٹاتی تو مجھے احساس ہوتا میں خود کتنی مجبور اور بے بس ہوں۔ نماز حاجات پڑھنے کے بعد میں اللہ کے سامنے خوب جی بھر کر روئی اور پھوٹ پھوٹ کر دعا کی، یا اللہ میرا کون ہے تیرے سوا، میں کس کے پاس جاؤں، میں کسی کو نہیں جانتی، تو ہی میرا مالک ہے۔ پہلے بھی تو نے ہی میری مدد کی تھی اور ہر مشکل میں کام آیا ہے۔ آج برے وقت میں تو ہی میری مدد کر۔ میری بچی پر بڑی مشکل گھڑی آئی ہے، مجھے مایوس نہ کر میرے اللہ، میرا حوصلہ بڑھا۔ 1 گھنٹہ مجھے دعا مانگتے گزر گیا۔ میرے منہ سے الفاظ نکلتے رہے، اللہ میری مدد کر۔ آنکھیں بند کیے یہی الفاظ میں بولے جا رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوا کہ ایسے بند آنکھوں کے نیچے قرآن پاک میرے سامنے آ گیا ہے۔ پھر قرآن پاک کھلا اور آیت الکرسی، سورۃ ناس اور فلق اور سورہ حشر کی آیات ایک ایک کر کے میرے سامنے کھلتی چلی گئی۔ یہ قرآنی آیات میں جاگتے ہوئے مگر آنکھیں بند کیے صدقے دل سے پڑھ رہی تھی۔ ہم سب مسلمان ہیں اور یہ کہانی ایک سچا واقعہ ہے۔ شدت سے خدا سے لو لگانے پر ہماری خدا ضرور سنتا ہے۔ اس نے مجھے اشارہ دے دیا تھا کہ قرآن پاک جو میری کتاب ہے تیرے پاس ہے اور وہ تیری ہر پریشانی کا علاج ہے اور تیرے نجات کا ذریعہ ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو عائشہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے پر بے بسی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا 2 رکعت نماز حاجات پڑھو۔ جب وہ پڑھ چکی تو میں نے اپنی بیٹی کے گرد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور حصار کھینچ دیا۔ پھر عائشہ سے پوچھا، اب بے فکر رہو اور ہر بات مجھے بتاؤ۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر میرے چہرے پر یقین اور اعتماد نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ بولی، کالج میں ایک انجان لڑکی روزانہ درخت کے نیچے ملتی اور وہ مجھے کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں نے اس سے دوستی کر لی کیونکہ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا کوئی دوست نہیں، مجھ سے دوستی کر لو۔ ماما ہر وقت وہ میرے ساتھ رہنے لگی، اسکول، لیب میں، گھر میں اور ہر جگہ۔ کمرے میں جب میں سونے کے لیے لیٹتی تو میرے ساتھ بستر پر سوتی نظر آتی۔ کھانے کی میز پر، واش روم میں، غرض ہر جگہ اس نے میرا سایہ بن کر میرے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے کہتی کہ مجھے اپنا جسم دے دو، مگر اب میں اسے ڈرنے لگی تھی اور اسے دور بھاگتی تھی۔ وہ مجھ پر غصہ کرتی کہ اسے میرا جسم چاہیے، اس کا جسم نہیں ہے۔ کالج میں جس نے پہلے چوکیدار کو ڈس لیا تھا وہ سانپ نہیں، وہ یہی لڑکی تھی۔ سڑک پر جو حادثہ ہوا وہ بھی اسی نے کیا تھا۔ اس کو خون بہت اچھا لگتا ہے۔ آج جب میں آپ کو ساری بات بتا رہی ہوں تو اب وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا اگر تم نے کسی کو میرے بارے میں بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی اور تمہارے جسم پر قبضہ کر لوں گی۔ میں نے وہ ساری قرآنی آیات اور صورتیں جو میں نے بند آنکھوں سے دیکھی تھی عائشہ کو پڑھنے کے لیے کہا اور خود بھی پڑھنا شروع کر دی۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہم قرآن پڑھتے رہے۔ آخر صبح کی اذانیں شروع ہو گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر تمام قرآنی آیات کا پانی عائشہ کو پلایا اور خود بھی پیا۔ پھر اس پانی کو گھر کے تمام کونوں میں چھڑکا۔ ہم دونوں نے فجر کی نماز ادا کی اور شکرانے کے نفل ادا کیے، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے کرم سے میری بیٹی عائشہ کو اس عصیب، جن یا بدروح سے نجات مل گئی ہے۔ جب میرا بھائی اور بھابھی ایک مولوی کو بلا کر لائے تو اس نے بتایا کہ اس بچی پر کوئی اثر نہیں۔ میرا بھائی تو حیران رہ گیا۔ میرے لب پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے اپنے خدا پر کامل یقین جو تھا، کیونکہ وہ ضرور ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ پھر میں نے عائشہ کو اس ویران کھنڈر نما کالج سے نکال کر گھر میں ہی پڑھائی کروا کے امتحان دلوایا۔ اس کو میڈیکل کی جگہ کامرس لینا پڑی، لیکن اس نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ آج میری بیٹی عائشہ کی شادی ہو گئی ہے اور وہ خدا کے فضل سے کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے، لیکن احکام میں خداوندی اور نماز کی پابند ہے۔
معزز سامعین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔